ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہیں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا۔ بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا اور متحمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا چچا آزر نام تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، آپ میرے لیے بخشش اور استغفار کی دعا کریں۔ آزر ایمان نہیں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، تم ایمان لے آؤ، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ آزر مشرک تھا، آزر کافر تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی رسالت کا انکار کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے یہ راز کھل گیا اور بات بالکل واضح صاف اور شفاف ہو گئی کہ آزر ایمان نہیں لائے گا، تبرأ منہ، تو وہ آزر سے دور ہو گئے اور اس کی راہ کو چھوڑ دیے اور اس سے اپنا تعلق بالکل منقطع کر دیے۔ اور پہلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور تمام مومنین کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی اور ایمان والے مسلمانوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کا جو چچا تھا یہ صاحب ایمان نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں گا، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ جب لے لیا اور اس کے لیے استغفار وغیرہ آپ نے کیا، لیکن جب ابو طالب ایمان نہیں لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ کسی نبی کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک اور کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، استغفار کی دعا کرے۔ یہ آیت میرے پڑھنے کا خاص مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں طرح طرح سے ورگلایا جاتا ہے اور طرح طرح سے بہکانے کی کوششیں کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں تو ہم کسی کافر کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں تو پھر ہم کسی کافر کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے آپ، کھل کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ باپ نے کہا تھا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کرو، میں تمہارے مذہب پر اور تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں گا۔ جب یہ وعدہ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، لیکن جب ابراہیم کے سامنے بات کھل گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بند کر دیا آپ نے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب حکم نہیں تھا
تب آپ دعا کر رہے تھے، اور جب اللہ نے روک دیا اس کے بعد کسی نبی کی کوئی دعا کافر کے تعلق سے کوئی کہیں نہیں دکھا سکتا۔ بالکل اسی طرح پہلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اور تمام مومنین کے تعلق سے اللہ نے جو ارشاد فرمایا، ابو طالب نے اللہ کے رسول سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے مذہب پر، آپ کے خدا پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آؤں گا، میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جب تک مجھے روکا نہیں جائے گا میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ مشرک ان کے خاص رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں۔ جب یہ آیت اتر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور اس سے رشتہ ختم کر کر آپ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی راہ میں لگ گئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آج ہمارے سامنے بہت سارے فرق باطلہ ایسے ہیں جن فرق باطلہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، بہت ہی ادب سے عرض کروں گا، جو آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مندر میں بتوں کو پوجنے والے اور جو خدا کی ذات میں، صفات میں کئی لوگوں کو شریک کریں یا کئی خداؤں کو ٹھہرائیں، ان کو صرف کافر کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اپنے ساتھ لے کر کے آئے، ان چیزوں میں سے کسی بھی بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مذاق اڑائے تو وہ کافر ہے، رسول گرامی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی چوڑے اور چمار کی طرح معاذ اللہ کہے تو وہ کافر ہے، کوئی کہے کہ اللہ کی شان کے آگے ولی ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں تو وہ کافر ہے، گرچہ وہ مندر میں جا کر کے پوجا نہیں کرتا، گرچہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اللہ کی شان کے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ چمار اللہ کے رسول سے اچھا ہے اور اللہ کے رسول چمار سے معاذ اللہ ذلیل ہے۔ اس کی عبارت کا اور اس کی بات کا یہ کہنا ہوا۔ تو گرچہ کوئی مندر میں پوجا نہ کرے، گرچہ کوئی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، لیکن کفر بہت ساری وجوہ سے ہوتا ہے، اور کسی بھی ایک وجہ سے جس سے کفر ہوا، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ تو ان میں سے کوئی بھی وجہ پائی جائے، اب اگر کوئی شخص انہی وجہوں کے ساتھ رہا اور توبہ نہیں کیا، ویسے ہی مر گیا، اور یہاں پر اس کا جنازہ آیا، نئی مختر نے کہا ایسا شخص جو گستاخ رسول ہے اور اللہ کی ذات میں گستاخی کرنے والا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اور آپ میں سے کوئی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، تو یہ نئی مختر نے اپنی بات کہی کہ خدا اور رسول کی بات کہی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والے مسلمانوں کو صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ جو کفر کرے نہ تو اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بخشش کی دعا کرے۔ تو نماز جنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحیتنا ومیتنا، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، وشاہدنا، اے اللہ ہمارے موجود لوگوں کو بخش دے، وغائبنا، اے اللہ جو غائب ہیں ان کو بخش دے، وصغیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، وکبیرنا، اے اللہ ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، وانثانا، اے اللہ ہماری عورتوں کو بخش دے، اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان گئے ان سبھی کو بخش دے اور ہم سبھی کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اسی کا نام تو جنازے کی نماز ہے، اور یہ دعائے مغفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جن کا تعلق عقائد اسلام سے نہیں، جو وہابی ہو گئے، جو مرتد ہو گئے، جو اہل حدیث ہو گئے، جو گستاخ رسول ہو گئے، ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا یہ خود کفر ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ جانتے بوجھتے کوئی نماز پڑھے
وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پر توبہ، تجدید ایمان، اور شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کسی مفتی صاحب کے گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بات ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے۔ اب سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ بات کہ ہمارے مفتی صاحب لوگ کیوں بولتے ہیں؟ 10ویں سپارہ میں ایک آیت اور ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے حبیب، آپ کسی بھی منافق اور کافر کی نہ تو نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ہی کبھی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوں۔ اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ کافر کی نماز جنازہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ اس قدر یہ کافر اس بدتر درجے کے ہیں، اور جو خدا اور رسول کی شان میں گستاخی کریں تو پھر وہ کتنے بدتر درجے کے ہوں گے، اس بات کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے بار بار بتایا جاتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو پختہ کریں، اور ایسے لوگوں سے دوستی کریں جن لوگوں کے عقائد اور ایمان مضبوط اور پختہ ہوں۔ صرف ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے کسی کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا ایمان، اس کے عقائد حقہ اور اس کی محبت رسول دیکھ کر کے ہمیں کسی کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ کل تک سلمان اظہری صاحب کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، محبت رسول آج ان کی زبان سے ظاہر ہوئی، پورے ملک میں آج ان کے چرچے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو سامعین اکرام، رشتہ داری ہو ولو کانوا اولی قربا، کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے رشتہ داری ختم کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے دوستی مت کرو، ان کو دوست نہ بناؤ اگر تمہارے بھائی اور تمہارے باپ ایمان کو کفر کے بدلے بیچ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، علی الایمان، ایمان پر۔ یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے کوئی بھی رشتہ دار ہوں، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرتے ہیں تو لا تتخذوا اولیاء، انہیں دوست مت بناؤ۔ انہیں اللہ سے راضی کرنے والے جب وہ نہیں ہیں تو ان کو اپنا ساتھی مت بناؤ، چاہے تمہارا ان سے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو۔ یہی بات ہمارے علماء بیان کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو لگتا ہے علماء فسادی ہیں، علماء جھگڑا کراتے ہیں، ان کو تو صرف روٹی بوٹی کی پڑی رہتی ہے۔ ارے خدا کی قسم، علماء کو روٹی بوٹی کی نہیں پڑی رہتی، علماء شریعت مصطفیٰ کی پڑی رہتی ہے، اور صبح و شام وہ اسی لیے منہمک رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کے، ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد سلامت کیسے رکھے جائیں، اور رات رات بھر محنت کر کے آپ کے سامنے اسی طرح سے 3 آیات 4 آیات روزانہ لاتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جو جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ کافور ہو جائے، اور علم کی روشنی سے آپ کا سینہ اللہ تبارک و تعالی معمور فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔